ویسے تو یہ ہر دور میں کچھ انسانوں کی عادت اور کمزوری رہی ہوگی، لیکن کیا آپ محسوس نہیں کرتے کہ اس دور میں فتنہ دجال کے چھا جانے کے اس دور میں یہ سوالات کرنا، گفتگو کرنا، بہت زیادہ بحث کرنا، ڈاؤٹس کریٹ کرنا ایک فیشن بن گیا ہے۔ کسی بات کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرنے کے لیے کوئی سوال کرنا یہ ایک الگ چیز ہے، اور یہ بہت قابل تعریف بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نوجوانوں کی بڑی تعریف کی ہے، فتن کہول، کہ جو باوجود اس کے کہ ان کی عمر زیادہ نہیں ہوتی مگر وہ بڑی پختہ عمر والوں کی جیسی سمجھ رکھتے ہیں، وَلِسَانٌ سَئُول، اور خوب علمی سوالات کرتے ہیں اپنے ایمان اور علم میں اضافے کے لیے۔ تو یہ تو بہت پسندیدہ چیز ہے۔ اس طرح کے سوال کرنے والے کی نفسیات یہ ہوتی ہے کہ میں تو نہیں جانتا، آپ جانتے ہیں، تو اپنے علم میں سے کچھ آپ مجھے کچھ عطا کیجئے۔ اس میں اپنی کم علمی کا اعتراف کے ساتھ سوال ہوتا ہے۔ ایسا سوال بہت اپریشیبل ہے، اور وہ جو اعتراض اور بحث و مباحثے والے اعلیٰ سوال ہے، اس میں وہ سوال کرنے والا دراصل اس نفسیات کے تحت سوال کرتا ہے کہ میں جانتا ہوں، آپ نہیں جانتے، میں صحیح سمجھ رہا ہوں، آپ غلط ہیں۔ یہ وہ چیز ہے جس کو جدل کہتے ہیں، اور اس وقت کس قدر بحث و مباحثے کی عادت پڑ گئی ہے۔ اللہ ذرا سوشل میڈیا پر نظر ڈالیے، ہمارے سوشل میڈیا کی سائٹس پر کیسی توتو میں اور کیسی بحثیں چلتی رہتی ہیں، اللہ کی پناہ۔ ہمارے نوجوان طلبہ اور نوجوان علماء کس طرح تو میں ایک سوال، پھر کا جواب، پھر جواب کا جواب الجواب، پھر جواب الجواب کا پھر جواب، پھر جواب کا پھر جواب۔ اور یہ تو میں نے سوشل میڈیا کی طرف ایک اشارہ کر دیا، انہیں ایک عام مزاج کیا ہے اس وقت کا۔ جس انسان کے اندر طلب ہوتی ہے، کچھ جاننے، علم کے اضافے کا، ایمان کے اضافے کا شوق ہوتا ہے، اس کے سوال کرنے کا انداز بھی مختلف ہوتا ہے اور سوال بھی مختلف۔ اور جس انسان کا یہاں پر تذکرہ ہے، جدل والی بات، بحث مباحثہ، جس کو آج کل بہت قابل تعریف سی چیز سمجھی گئی ہے، اس سے وہ جس نفسیات سے وہ چیزیں نکلتی ہیں اس میں تکبر ہوتا ہے، بڑے بول ہوتے ہیں، دعویٰ ہوتا ہے کہ میں جانتا ہوں۔ ایک حدیث کے الفاظ یاد آ رہے ہیں یا مضمون یاد آ رہا ہے جس میں آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اذا اراد اللہ ان یہلک امتا سلبها العمل وسلط علیہا الجدل، جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو برباد کر دیں اور ہلاک کر دینے کا فیصلہ کرتے ہیں تو اس کی عملی قوت چھین لیتے ہیں اور اس کے اندر بس بحث مباحثے کی قوت اس کے اوپر مسلط کر دیتے ہیں۔ وہ حلقے جو صحیح تربیت پاتے ہیں، میرا اشارے کو سمجھیے گا، اس حلقے کے افراد جو صحیح روحانی تربیت پاتے ہیں، وہ تربیت جس کا میں مسلسل ذکر کر رہا ہوں سورہ کہف کے تشریح کے دوران، وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ، جس میں وحی کے ذریعے آنے والے علوم حاصل کیے جاتے ہیں اور جہاں اہل دعا کی صحبت اختیار کی جاتی ہے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، صبح شام جو لوگ اللہ تعالیٰ سے بندگی اور دعا والا تعلق اور رابطہ قائم کرتے رہتے ہیں، انسان ان سے وابستہ ہوتا ہے۔ وہاں آپ دیکھیں گے کہ بحث و مباحثے کا مزاج نہیں نظر آتا یا کم نظر آتا ہے۔ ایک سمع و طاعت ہوتی ہے، ایک بات سننا اور ماننا، یہ ایک ذوق بنتا ہے۔ تو عملی لوگ ہوتے ہیں یہ، کچھ زبانی بحث مباحثے والے لوگ نہیں ہوتے۔ اس کے علاوہ فتنہ دجال سے متاثر جو نظام ہائے تعلیم ہے، جو اس وقت عام طور پر صورتحال نظر آ رہی ہے، یعنی عجیب غریب بات ہوتی ہے۔ میں آپ سے کیا عرض کروں، کئی بار ایسا تجربہ ہوتا ہے کہ ہم جیسے طالب علموں کے پاس ملاقات کے لیے ہر طبقے کے لوگ آتے ہیں، تو اس طبقے کے لوگ بھی آتے ہیں جن کی اچھی تربیت ہوئی، جن میں طلب ہے، تواضع ہے، ادب ہے، اور کوئی بات جاننے کا مہذب طریقہ ان کو معلوم ہے۔ تو وہ جب اپنے بڑوں کے پاس آتے ہیں تو ان کا بیٹھنے کا انداز، بولنے کا انداز، سننے کا انداز مختلف ہوتا ہے۔ وہ کوئی پجاری نہیں ہوتے، بھکت نہیں ہوتے، لیکن ایک سنجیدہ اور فرق مراتب، یعنی کس کو کس طرح، کس سے ہم کو ڈیل کرنا چاہیے، کیسا ہمارا بیہیویئر ہونا چاہیے، کیسا بیہیو کرنا چاہیے، ان کو آتا ہے۔ اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں بہت سے ایسے لوگوں کو جو کوئی برے لوگ نہیں ہیں، نماز صوم و صلات کے پابند ہیں، وہ آتے ہیں اور وہ بالکل ان کا موڈ دوسرا ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ کچھ بتانے کے لیے آئے ہیں، جھلکتی ہی نہیں یہ بات کہ جیسے ان کے اندر کوئی طلب ہو، قدر ہو۔ یہ بہت خطرناک بیماری ہے، اس سے انسان ترقی نہیں کر پاتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بات فرمائی کہ قرآن مجید کی رہنمائی سے بھی محرومی کا بہت بڑا سبب یہی نفسیاتی بیماری ہے، بحث مباحثہ۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، اور جوڑیے اس کو فتنہ دجال کے دور سے تو آپ کو لگے گا کہ اس دور میں یہ مزاج جس قدر عام ہوا، یہ مزاج ہمارے باپ دادا کے دور میں نہیں تھا۔ آپ ذرا سا اپنے
جو آپ کی گرینڈ فادرز تھے، دادا اور نانا، دادی اور نانی، اگر آپ نے ان کو دیکھا ہو، ان کا دور پایا ہو، تو آپ یقیناً میری بات پر آپ تصدیق کریں گے کہ ان کے دور میں یہ چھوٹے لوگ بڑوں سے بحثیں نہیں کرتے تھے۔ یہ بالکل لیٹسٹ فینومینا ہے، یہ انہی 100 سال کے اندر دنیا پر یہ مزاج مسلط ہوا ہے، بلکہ اور کم اور دن بدن بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ہمارے مشرقی ملکوں میں یہ تو بالکل ابھی 40-50 سال کے اندر یہ بیماری پھیلی ہے، اور اسی لیے ایسے مزاجوں کی وجہ سے ہدایت و رہنمائی کی ناقدری کی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ اسی لیے متصلاً اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ، ایسے لوگوں کو توفیق نہیں ملتی، یہ لوگ ہدایت کے آ جانے کے باوجود اس کی قدر نہیں کرتے۔ اور کیا وجہ ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ان کا جو تکبر ہے اور ان کی یہ جو بگڑی ہوئی عادت ہے، یہ ان کو نہیں آنے دیتی، اور اس تکبر بھرے مزاج کی وجہ سے ان کے بارے میں اب فیصلہ ہو گیا کہ ان کو ہدایت نہیں ملے گی۔ یہ بہت ہی اہم بات ہے۔ اپنے اندر جھانک کر دیکھ کر یہ بحث و مباحثہ کرنے کی عادت اپنے اندر سے نکالنے کی میں سے ہر شخص کو ایمانداری کے ساتھ کوشش کرنی چاہیے، ورنہ پھر توفیق نہیں ملے گی۔ یا تو بالکل تباہ و برباد کر دیے جائیں گے، اور یا توفیق تب ملے گی جب سزا آ جائے گی۔ ایک تشریح یاتیہم العذاب قبلا، اس لفظ کی ایک تشریح تو وہ ہے جو میں نے ابھی کی کہ عذاب ان پر نازل ہو جائے تب وہ مانیں گے۔ ایک تشریح اس کی ہمارے بعض علماء نے یہ بھی کی ہے کہ ایک تو عذاب وہ ہے جو ایک دفعہ آ کر سب کو تباہ کر دے، اور ایک عذاب کا طریقہ یہ ہے کہ قسطوں میں عذاب آئے، ایک دفعہ میں پوری قوم تباہ نہ کی جائے، ہر کچھ دن کے بعد کوئی وبا، ہر کچھ دن کے بعد کوئی سزا، ہر کچھ دن کے بعد کوئی جنگ اور مصیبت۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اس سیریز کے آگے کی ویڈیو آپ مس نہ کریں۔ اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔